سلام سامعین، پیش خدمت ہے طوفان کا اغوا کا چیپٹر 10 قیامت۔ فولادی۔ حمید بڑبڑایا۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ دوسرے ہی لمحے میں فولادی ہیلی کاپٹر کے برابر میں فضا میں تیر رہا تھا اور دونوں کی یکساں رفتار تھی۔ مڑو جنوب کی طرف، ادھر خطرہ ہے، تم سب اسی پہاڑ کی طرف کھنچے چلے جاؤ گے جو کچھ دیر قبل ریزہ ریزہ ہو چکا ہے۔ ابھی تک ڈاکٹر ہرمین اس کشش پہ قابو نہیں پا سکا جس سے طوفان کا رخ موڑا گیا تھا۔ ارے تم دونوں کو تو میں پہچانتا ہوں، فولادی سے آواز آئی۔ تم ابھی کچھ دیر پہلے نیلم کے ساتھ تھے اور تم مجھے پولیس اسٹیشن لے گئے تھے۔ وہاں کسی قانون کے دشمن نے تم پر پتھر چلایا، فریدی نے کہا، اور مجھے اس پر بے حد افسوس ہے۔ میرا کیا بگڑا؟ نقصان تو تمہارا ہی ہوا، فولادی نے جواب دیا۔ حمید بولا، نیلم سے تمہاری بڑی گہری دوستی معلوم ہوتی ہے۔ وہ مجھے ہاں بہت پسند ہے، ایک ننھی منی سی نڈر لڑکی ہے۔ میں اسے دنیا کی عظیم ترین عورت بناؤں گا، لیکن اس سے عشق نہ کر بیٹھنا یار۔ اپنی زبان قابو میں رکھو ورنہ ایک ہی ٹکر اس اڑنے والی مشین کے پرخچے اڑا دے گی، فولادی نے بہت غصے سے کہا۔ خاموش رہو، فریدی نے حمید کا ہاتھ دبا کے آہستہ سے کہا۔ تقریباً ایک ہفتے تک ٹیکم گڑھ سے ریت ہٹائی جاتی رہی۔ اسی دوران میں حکومت کو جن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا وہ بیان سے باہر تھیں۔ لوگ دور دور سے سفر کر کے فولادی کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ شہر میں بھیڑ بڑھنے کی وجہ سے باہر سے آنے والوں پہ پابندی لگا دی گئی تھی۔ یہاں پہ اب پولیس تو تھی ہی، ساتھ میں فوجی سپاہی بھی ہوتے تھے جو کہ ٹیکم گڑھ کی صفائی کے لیے طلب کیے گئے تھے۔ کبھی کبھی تو ایسا معلوم ہوتا کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ اچانک نمودار ہو جاتا جہاں نہ پولیس ہوتی تھی اور نہ فوج۔ ایسے مقامات پہ لوگ اسے گھیر لیتے، وہ اب اس سے ڈرتے نہیں تھے۔ ایک رات فولادی کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں دو پارٹیوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ جھگڑا تو معمولی تھا، لیکن پھر اس نے بلوے کی شکل اختیار کر لی۔ ہٹو، ہٹ جاؤ، جھگڑا ختم کرو، نہ زبردستی دونوں کو الگ کر دوں گا، پھر تمہارے چوٹیں آئیں گی۔ لڑنے والوں نے دھیان نہ دیا۔ اچھا تو پھر دیکھو، اس نے کہا اور ساتھ ہی اس کا ایک ہاتھ اٹھا، اب بھی ہٹ جاؤ، لیکن پھر کسی نے دھیان نہ دیا۔ دفتن اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ سے چنگاڑیوں کی بوچھار ہونے لگی۔ بلوائی بوکھلا کے پیچھے ہٹ گئے۔ بس اب بھاگ جاؤ ورنہ تمہارے جسموں میں بہت بڑے بڑے آبلے ہوں گے، فولادی ایک قدم آگے بڑھ کے بولا، اور وہ سچ مچ بھاگ نکلے۔ ایک بار اسی طرح اس نے چند غنڈوں کی مرمت کی تھی جو راہ چلتی عورتوں کو چھیڑ رہے تھے۔ کل ملا کے ابھی تک اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا جس سے کہ امن یا چین کو خطرہ ہوتا، لیکن پتہ نہیں کیوں فریدی اب بھی مطمئن نہیں تھا، اور اس دوران اس پر 2 بار حملے بھی ہو چکے تھے۔ دوسرا حملہ تو خطرناک تھا، اس پہ دستی بم پھینکا گیا تھا، لیکن بعض درخت ایسے ہوتے ہیں جنہیں بڑے سے بڑا طوفان ہلا نہیں سکتا۔ فریدی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، صرف اتنا ہوا کہ اس کے پنڈلیوں میں کچھ 2-4 زخم آئے تھے۔ اس حادثے کے بعد تو بھی حمید نے قسم کھا لی کہ جب بھی نیلم ہاتھ لگی اسے حراست میں لے کے کم از کم اس گروہ کا قلاقامہ تو کر ہی ڈالے گا۔ اب اسے یقین آ رہا تھا کہ شاید وہ اسے بیوقوف بناتی رہی تھی۔ نیلم ایک سوال تھی، غیر معمولی حالات میں اس سے ملاقات ہوئی تھی، وہ خود بھی ایک غیر معمولی لڑکی ثابت ہوئی تھی۔ گھاٹم پار کے میلے سے واپسی پر بھی ایک بار وہ حمید سے ملی تھی، لیکن جب سے فریدی پہ حملے شروع ہوئے تھے اسے کہیں بھی اس کی پرچھائی نظر نہ آئی، اور دوسری طرف ڈاکٹر ہرمین کی تلاش جاری تھی۔ فریدی اور حمید کی تگ و دو بھی جاری تھی۔ اس کے ساتھ وائرلیس کے 2 ماہرین بھی ہوتے تھے اور ان کا سفر شمال مغرب کی طرف ہوتا تھا، لیکن ابھی تک کامیابی نہ ہوئی تھی۔ اس وقت بھی وہ چاروں، حمید اور فریدی اور 2 ماہرین ساتھ میں ایک غار میں بیٹھے تھے اور بارش تھمنے کا انتظار کر رہے تھے۔ حمید سوچ رہا تھا کہ اگر یہیں رات بسر ہوئی تو صبح کو کفن دفن کا انتظام کرنے والا بھی کوئی نہ ہوگا، کیونکہ بارش کی وجہ سے اچھی خاصی سردی ہو گئی تھی۔ وہ صبح سے اب تک چلتے ہی رہے تھے، اگر بارش نہ ہوتی تو شاید اب بھی ان کا سفر جاری ہوتا۔ حمید تھک کر چور ہو گیا تھا، اور وہ اس بارش سچ مچ ان کے لیے رحمت ہی ثابت ہوئی تھی، لیکن جب وہ کسی طرح رکنے پہ نظر نہ آئی، رکنے کو نہ آئی تو وہ بور ہونے لگا۔ کیپٹن اب خاموش نہ ہوا کریں تو بہتر ہے، جمیل نے کہا، ایک خاموشی 1000 بلائیں ٹالتی ہے۔ حمید سر ہلا کے بولا، خدا کے لیے بھائی تم خاموشی رہنا، فریدی مسکرا کے بولا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ میں ٹل جاؤں۔
حمید کچھ نہ بولا. اس نے جیب سے تمباکو کا پاؤچ نکالا اور پائپ بھرنے لگا. فریدی نے بھی ایک پتھر سے ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر لی تھیں. سگار اس کی انگلیوں میں دبا ہوا تھا. دونوں ماہرین اس مسئلے میں الجھے تھے کہ معدے کے لیے یہ چائے مضر ہے یا کافی. دونوں ہی مضر ہیں, دونوں ہی خطرناک ہیں. حمید نے کہا, کیوں, یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جمیل بولا, کیونکہ بھائی فی الحال ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہمیں نصیب نہیں ہے. حمید نے جواب دیا, ورنہ میں اپنا معدہ تباہ کر کے آپ کو دکھاتا. تم بہت تھک گئے ہو بھائی, اس لیے تم خاموش ہی رہو, فریدی نے کہا, اور حمید کچھ نہ بولا. تھوڑی دیر بعد وہ اور شدت سے بور ہو رہا تھا اور اسے کافی یا چائے کی طلب بھی محسوس ہو رہی تھی. لیکن اگر اس وقت میں نے اپنا معدہ برباد نہ کیا تو میں زکام میں مبتلا ہو جاؤں گا. فرید اس کی طرف دھیان دیے بغیر ان دونوں کی طرف دیکھ کر بولا, ہم اب تک شمال مغرب میں تقریباً 60 میل کا سفر کر چکے ہیں, لیکن یہ ابھی پہلا دن ہے. 09 سے صرف سمت اور فاصلہ ہی معلوم ہوتا ہے, لیکن ہم 60 میل کے اندر دائرۂ عمل متعین نہیں کر سکتے. اب اگر اس وقت ہمارے پاس کوئی ایسا سیٹ ہوتا جو نشرگاہ کی طرف اشارہ کر سکتا تو کچھ اور بات تھی. فریدی خاموش ہو گیا. حمید اسے گھور رہا تھا. کیا بات ہے؟ آخر حمید پوچھ بیٹھا. آپ چپ کیوں ہو گئے؟ میں سوچ رہا تھا کہ شاید وہ لڑکی نیلم ہماری کچھ مدد کر سکے. یہ تو بالکل انوکھی بات ہوئی. حمید سر ہلا کر بولا, کیوں, کیا اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ تجربے کے طور پہ, فریدی نے جواب دیا. میں تو اسے آج تک سمجھ نہ سکا. میرا خیال ہے کہ وہ ذہنی کشمکش کی ایک بہترین مثال ہے. اچھا, لیکن آپ اس سے کیا کام لیں گے؟ پہلے اسے تلاش تو کرو. کیا یہ لڑکی سچ مچ دنیا کی بہت بڑی عورت بننے والی ہے؟ حمید نے کہا, پھر بات کو اڑا دیا. اسے تلاش کرو. فریدی نے پھر کہا, ضروری نہیں کہ وہ مل ہی جائے, کیونکہ جب سے حملوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس نے شکل نہیں دکھائی ہے. فریدی کچھ نہ بولا. وقت گزرتا رہا اور بارش بدستور جاری رہی. دفتن حمید بڑبڑایا, ارے بھائی, اب اتنی رات گئے ہیں, کہاں تشریف لے جائیں گے؟ آرام کریے, بھوک لگے تو پتھر حاضر ہیں, پیاس ہر حال میں بجھ جائے گی, کیونکہ پانی اتنی دیر سے بادل جھکنے ہی مار رہے ہیں, پانی مل جائے گا. ہاں, رات تو لگتا ہے اب یہیں بسر ہوگی. ہو سکتا ہے کہ پانی کے لیے بادلوں کا ممنون ہونا پڑے, لیکن تمہیں پتھر چبانے نہیں پڑیں گے. مطمئن رہو. حمید جانتا تھا کہ فریدی کے چرمی تھیلے میں بہت کچھ ہے, لیکن وہ اس سرد رات میں ٹھنڈی غذا سے بچنا چاہتا تھا. میں ان سڑی بسی اشیاء میں پتھروں کو ترجیح دیتا ہوں. حمید برا سا منہ بنا کے بولا. وہ اب بھی نہ جانے کیا بک جاتا اگر جمیل اور کرمانی موجود نہ ہوتے تو. کچھ دیر بعد ان کا اسٹوو روشن ہو گیا اور اس پہ کافی کے لیے پانی بھی رکھ دیا گیا. ان کے پاس خردنوش کے سارے لوازمات موجود تھے. چونکہ سفر طویل ہو جانے کے امکانات تھے, اس لیے فرید تقریباً سارے ہی انتظامات کا خیال رکھتا تھا. دفتن ٹرانسمیٹر پہ اشارہ موصول ہوا. فریدی اس کی طرف متوجہ ہو گیا. دوسرے ہی لمحے میں ٹرانسمیٹر سے آواز آئی, کرنل فریدی, واصف اسپیکنگ. فریدی اسپیکنگ. ہیلو, آپ کہاں ہیں؟ یہ نہیں بتایا جا سکتا, آپ بتائیں. فولادی نے یہاں تہلکہ مچا دیا ہے. ایک کار الٹ دی, 2 آدمیوں کو کچل دیا ہے, اور اب شاید اس کا ارادہ ہے مشن روڈ کے سارے الیکٹرک پول اکھاڑ دے گا. یہ کب ہوا اور کیسے؟ نہیں, کیا اس پر کوئی حملہ کیا گیا تھا؟ اس قسم کی تو کوئی اطلاع نہیں ہے. یکبیک اس نے ایک کار الٹ دی. پھر اب کیا ہو رہا ہے؟ کیا فوجیوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی؟ نہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے اب چاروں طرف سے گولیاں برسائیں گے. گولیوں کا حشر کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے؟ ہاں, یہ تو ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے ایسا کیا تھا تو لاتعداد فوجی زخمی ہو گئے ہیں, اور اس کے باوجود بھی یہ کھیل جاری ہے. فریدی غرایا. کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن حکام نے شہر فوج کے حوالے کر دیا ہے. ٹیکم گڑھ کھنڈر ہو جائے گا. پلیز انہیں باز رکھیے اور یہ کوشش کیجیے کہ اس کے رویے میں تبدیلی کیوں ہوئی. اب وہ کسی بات کا جواب نہیں دیتا, گونگا بہرا ہو چکا ہے. آج جب وہ وہاں پہنچا تو معمول کے مطابق نہ تو اس نے کسی سے گفتگو کی, نہ ٹریفک کانسٹیبل کو ہدایات دی. آتے ہی کار الٹ دی. اس کار میں کوئی معمولی آدمی نہیں تھا, بلکہ ہوم سیکریٹری مسٹر چوہان تھے. مسٹر چوہان؟ ہاں کرنل, جب پلیز آپ جہاں بھی کہیں ہوں ٹیکم گڑھ جلدی پہنچیے. بارش کا زور کم ہونے سے پہلے تو یہ ناممکن ہے. بہرحال جلدی کیجیے. دوسری طرف سے کہا گیا اور آواز آنی بند ہو گئی. دیکھا, فریدی نے طویل سانس لی, مجھے اسی بات کا تو ڈر تھا. اب کیا کیا جائے؟ میں جانتا تھا کہ ایک دن اس کی نوبت ضرور آئے گی. یہ ہرمین کی شرافت اور نیک نفسی کہاں گئی؟
اس دلچسپ داستان کا یہ سلسلہ یہاں پہ ختم کرتے ہوئے آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ یہاں تک بنے ہوئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک ضرور کیجئے، اور ہاں، شیئر کرنا بھی مت بھولیے۔ شکریہ۔